بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جن کے دربار شریف پہ ہم جا رہے ہیں اور آپ کو بھی زیارت کروانے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ کی تاریخ کے ایسے ناقابل فراموش کردار ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر سیالکوٹ کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سرزمین عرب سے اس زمین کے ٹکڑے پر تشریف لائے، دین اسلام کی تبلیغ کر کے یہ علاقہ جو کبھی ہندوستان کا شاہی علاقہ ہوا کرتا تھا، آپ نے لاکھوں مسلمانوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل کروایا۔ یہاں جب انٹر ہوتے ہیں تو کافی 30 سے 35 سیڑھیاں جو ہیں وہ انٹرس میں اوپر جانے کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ بیک سائڈ پہ بھی اس کا ایک دروازہ ہے، اسی بیک سائڈ پہ اس دوسری سڑک لگتی ہے اس کو بازار والی، بیک سائڈ پر بھی ہے اس کا دروازہ۔ وہ بوڑھوں کے لیے اور جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے وہ بالکل آسانی کا رستہ ہے جانے کا۔ یہ چونکہ انٹرس تھا، میں فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا۔ ویسے مجھے سیکورٹی گارڈ جو باہر تھے انہوں نے بتایا کہ آپ پیچھے سے چلے جائیں، آپ کے لیے بالکل آسانی ہوگی، یہاں سے آپ نہ جائیں۔ لیکن میں پھر اپنی بائک کا 3 ویلر اس سے اتر گیا تو میں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ جو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو مزارات کی صورت میں آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، میں نے پوچھا کسی سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام صاحب کے ساتھ جنہوں نے ہندوؤں سے جنگ کرتے ہوئے جو شہید ہوئے، اور امام صاحب نے خود بھی جامع شہادت نوش فرمایا، یہ آپ کے ساتھی ہیں۔ اور کچھ قبریں ایسی ہیں، کچھ مزارات ایسے ہیں کہ جو امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پردہ کر جانے کے بعد جو یہاں ڈیوٹی دیتے رہے یا جو یہاں کے متولی تھے، کچھ قبریں ایسی بھی ہیں۔ انہی کے دربار کے ساتھ ہی ایک مشہور اور بہت ہی پرانا قبرستان ہے جہاں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین بھی یہی مدفن ہے، ان کا مدفن بھی یہی ہے، ساتھ ہی قبرستان ہے بالکل۔ یہ دربار شریف کی جو دیوار ہے وہ بالکل قبرستان کے ساتھ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہوئے ہیں، ایسی ہستی ہوئے ہیں کہ میں چونکہ محافل پہ آنا جانا ہے، دور شہروں میں بھی، آؤٹ آف سٹیز میں بھی گئے کبھی، تو لوگ پوچھتے کہ آپ کبھی امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو ہمارا سلام عرض کیجیے گا۔ مطلب اتنی مشہور و معروف ہستی ہیں یہ۔ اور میں نے کئی پیران عظام سے سنا، کئی صوفی بزرگوں سے سنا کہ کہتے ہیں کہ جو روحانی جو کچہری لگتی ہے بزرگان دین کی، وہ امام علی الحق رحمۃ اللہ علیہ یہاں جمعرات کی رات کو آپ کی کچہری لگتی ہے، وہاں محفل ہوتی ہے۔ مطلب میں نے ایسے بھی سن رکھا، لیکن آج الحمدللہ میں نے تہیہ کیا جیسے کیسے بھی کر کے میں نے آج دربار شریف جانا ہے، لازمی جانا ہے۔ چونکہ پیر و مرشد فیصل آباد صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں نے ابھی تک پڑھا نہیں، لیکن میں نے سن رکھا ہے اپنے پیر بھائیوں سے بھی کہ بابا جی سرکار جو ہیں صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہوا ہے، امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ ابھی تک میں نے نہیں پڑھا لیکن میں نے سن رکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم انہی کے شہر میں ہوتے ہوئے کبھی نہیں گئے، کبھی اتفاق نہیں ہوا، تو آج میں نے تہیہ کیا کہ انشاءاللہ میں حاضری کے لیے وہاں انشاءاللہ جاؤں گا۔ اللہ نے ہمت دی، طاقت دی، تو میں حاضری کے لیے گیا وہاں۔ بڑا ہی سکون اندر، بڑا ہی اطمینان، اور ایسے جیسے اللہ کی رحمت برس رہی ہو۔ اور ہیں بھی یہ سادات کے گھرانے سے، اہل بیت اطہار میں سے، مطلب سید ہیں، سادات کے گھرانے میں سے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو 2 قبریں ہیں، یہ بھی میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمیں اتنا نالج نہیں، لہٰذا ہم نہیں بتا سکتے۔ مطلب کافی کل ملا کے کچھ 40-50 قبریں ہیں وہاں جو مزارات کی صورت میں انہوں نے بنا رکھی ہیں۔ کچھ ایسے بھی کمرے دیکھے کہ جن میں انہوں نے لاک کیا ہوا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ مطلب یہ بھی 2 قبریں تھیں۔ اس کے علاوہ باہر قبرستان، بہت بڑا قبرستان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ سیالکوٹ کی تاریخ کا سب سے پرانا قبرستان ہے
یہ امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ جو قبرستان ہے وہ تاریخ کا سب سے پرانا قبرستان ہے اسے سیالکوٹ میں. تو یہ اس طرف دیکھیں، میں نے کیمرے کا بھی اپنے بھتیجے کو کہا کہ اس طرف بھی کیمرہ مارو، دور دور تک مطلب جہاں بھی نظریں، یہ دیکھیں آپ قبروں کی صورت میں یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. کافی کچھ ایسی جگہ تھی، اوپر بھی ایک سٹیپ جا کے کوئی 8-10 سیڑھیاں جا کے اوپر بھی تھا، اوپر بھی کہتے تھے کہ اوپر بھی قبریں کچھ ہیں، لیکن میں نہیں جا سکا، میں کافی تھک گیا، کافی طبیعت ایسی ہو گئی، تو میں پھر واپس جو ہے روانہ ہو گیا. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی پھر حاضری کے لیے حاضر ہوں گا انشاءاللہ. تو یہ میں چاہتا تھا کہ میں حاضری پیش کروں، تو جو میرے فالوور ہیں آؤٹ آف کنٹری سے اور ہمارے پاکستان میں بھی آؤٹ آف سٹی سے، تو میں ان کو بھی ساتھ امام صاحب کے مزار کی زیارت کرواؤں. تو یہ میری وش تھی، خواہش تھی، اللہ نے پوری کی کہ میں وہاں چلا گیا اور بحفاظت واپس گھر بھی آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.